میرے واجب الاحترام عزیز طلبہ ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے محبوب رب کائنات کی سیرت کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اتنے مختصر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کرنا یقیناً ناممکن سی بات ہے، کیونکہ میرا پیغمبر تو وہ ہے جس کی تعریف پوری کائنات کرتی ہے، نوع جنات جس کی تعریف کرتی ہے، دن اور رات جس کی تعریف کرتی ہے، خوشبو باغات جس کی تعریف کرتی ہے، موسموں کی سوغات جس کی تعریف کرتی ہے، فرشتوں کی جماعت جس کی تعریف کرتی ہے، سب سے بڑھ کر خود رب کی ذات جس کی تعریف کرتی ہے۔ اٹھاؤ قرآن کریم، الحمد سے والناس تک میرے پیغمبر کی تعریف کا تذکرہ ہے، اذان میں میرے پیغمبر کا تذکرہ ہے، نماز کی ہر 2 رکعتوں میں میرے پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آنے والا ہر مفسر، آج تک آنے والا ہر محدث، آج تک آنے والا ہر محقق، آج تک آنے والا ہر خطیب و ادیب یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ میرے بھائیوں، میرا پیغمبر محبوب رب کائنات ہے۔ ہر محب کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو راضی دیکھنا چاہتا ہے، اپنے محبوب کی خوشیوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب باری محبوب خدا کی آتی ہے تو رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے ہر چیز ایسے دوں گا جس پر تو راضی ہو جائے گا، تجھے شہر ایسا دوں گا جس کی قسم قرآن میں لا اقسم بہذا البلد کہلواؤں گا، تجھے چہرہ ایسا دوں گا جس کی قسم قرآن میں والضحیٰ کہلواؤں گا، تجھے زلفیں ایسی دوں گا جس کی قسم قرآن میں واللیل کہلواؤں گا، تجھے جماعت ایسے دوں گا جس کی عظمت کے ڈنکے ہر دور میں بجتے رہیں گے، تجھے مقام ایسا دوں گا جو حمد ثنا سے مزین ہوگا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تجھے امت ایسی دوں گا اس کے بہتر ہونے کی گواہی کنتم خیر امت کہہ کر قرآن میں نازل کروں گا۔ جس طرح دنیا والے اپنے محبوب کو راضی کرتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر میرا تجھ سے وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے ایسا راضی کروں گا، ایسا راضی کروں گا کہ دنیا کی کوئی ہستی تیری رضا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ آیات نازل ہوتی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر اترتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل کیا میرا رب مجھے راضی کر سکے گا؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، جی ہاں، آپ کا رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، واللہ ما ارضى ولو كان واحد من امتی فی النار۔ دنیا میں کوئی شخص مال کے بڑھنے پہ راضی ہوتا ہے، کوئی جائیداد کے بڑھنے پہ راضی ہوتا ہے، کوئی اولاد کے بڑھنے پہ راضی ہوتا ہے، لیکن ایک وہ شخصیت بھی ہے، ایک ذات عالی وہ بھی ہے، ایک ہمدرد و ہمنوا وہ بھی ہے جو مال کے بڑھنے پہ راضی نہیں ہوتا، جائیداد کے بڑھنے پہ راضی نہیں ہوتا، اولاد کی زیادتی پہ راضی نہیں ہوتا، اپنے ذات کے کسی نفع پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ راضی ہوتا ہے تو امت کی فلاح پر، راضی ہوتا ہے تو امت کی کامیابی پر، راضی ہوتا ہے تو امت کی نجات پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے جبرائیل جب تک مجھ پر ایمان لانے والا ایک ادنا امتی بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، میں محمد کی رضا کامل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر رب کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ جب کوئی طور قریب آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے پہلے چل پڑتے ہیں۔ رب کائنات پوچھتے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنے قوم سے پہلے جلدی کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضا، قوم تو پیچھے آ رہی ہے، میں اس لیے جلدی آیا لترضا تاکہ تجھے پسند آ جاؤ، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ جی ہاں، موسیٰ تو رب کی پسند کو تلاش کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ محبوب کبریا کی ذات گرامی پر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، جس کے قبلہ ہونے پر آپ راضی ہیں۔
پتہ چل گیا پوری کائنات رب کی رضا کو دیکھتے ہیں، رب کائنات محمد مصطفیٰ کی رضا کو دیکھتے ہیں. جس سے میرا پیغمبر راضی ہو گیا اس سے میرا رب راضی ہو گیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا دیتا چلا جائے گا، آپ راضی ہوتے چلے جائیں گے. رب کی عطا میں کمی نہ ہوگی، محمد مصطفیٰ کی رضا میں بھی کمی نہیں ہوگی. میرے بھائیو، یہ میرا پیغمبر ہے جو ایک امتی کے جہنم میں جانا گوارا نہیں کرتا، جو پوری دنیا کی صحبتیں برداشت کر کے بھی اپنے رضا امت کی فلاح میں قرار دیتا ہے. آج عزم کیجئے جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہماری کامیابی فلاح میں مضمر ہے، ہماری رضا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے، ہماری رضا بھی عشق مصطفیٰ میں مضمر ہے، ہماری رضا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مضمر ہے. جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، ہم یہی کہیں گے. یتیم و بے نوا سمجھاتا جس کو اہل باطل نے، یتیم و بے نوا سمجھاتا جس کو اہل باطل نے، جہاں پر چھا گئی وہ سرور دنیا ودی ہو کر، ہزاروں بار عشرت کونین اس پہ صدقے ہو، غم عشق نبی رہ جائے جس دل میں مکی ہو کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام و سکون، طوفانوں کی رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسان